اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی سلسلہ کے اندر آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اللہ نے اپنی پاک اور لا ریب کتاب میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے، اور ان علامات میں سے ایک علامت دجال کا خروج ہے۔ موجودہ صورتحال کے اندر جب کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بے چینی کا شکار ہے اور عجیب قسم کے سوالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر جنم لے رہے ہیں اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے دنیا کے اندر، ایسے وقت میں جب اسرائیل کے وزیر صحت نے ایک بیان دیا کہ ہمیں کرونا وائرس سے ہمارا مسیح ہی بچا سکتا ہے۔ اب وہ مسیح کون ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تصویر جو ایک بچے کی سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے، جس کی ایک آنکھ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دجال پیدا ہو گیا ہے۔ تو اب دجال کے بارے میں بحث مباحثہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف سوالات جنم لے رہے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ دجال کے بارے میں اس کی حقیقت احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے تمام سوالات اور شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے۔ کتب احادیث کا اور کتب تواریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد میں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جن کتب کا مطالعہ کیا گیا ہے ان میں دستیاب کتب میں سے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، المستند ہے، شرح صحیح مسلم ہے، اور نعمت الباری ہے، اور اسی طرح میرۃ المناجیخ اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دجال کون ہے، دجال کی پہچان کیا ہے، دجال کب آئے گا، اور دجال کہاں کہاں پہ نہیں جا سکے گا، اور دجال پوری دنیا میں کتنے دنوں میں چکر لگائے گا، دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، اور دجال کو کون کون سی استدراجی طاقتیں حاصل ہوں گی، دجال کو کون قتل کرے گا، اور دجال سے بچنے کے لیے کیا حضور نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اور قسط وائز ہم یہ کام کریں گے۔ تو آج ہم پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ دجال کون ہے۔ دجال ایک عظیم فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا سنیں اور ہم بھی کوشش کریں اس دعا کو پڑھنے کی۔ وہ دعا حضور نے یہ فرمایا کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اس دعا کے اندر دجال کے فتنہ سے بچنے کی تلقین حضور نے فرمائی ہے کہ یہ دعا مانگا کریں اور اس سے بچنے کی اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیا کریں۔ اور آپ دوسرے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ دجال کی پہچان کیا ہے اور وہ کب آئے گا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ دجال کے والدین کے ہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور 30 سال کے بعد ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ دجال ہوگا، یہودی نسل ہوگا، اور اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی اور دل جاگ رہا ہوگا۔ آپ دجال کے فتنہ کا، اس کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنا عظیم فتنہ ہوگا کہ جس کی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی آنکھیں سو رہی ہوں گی اور اس کا دل جاگ رہا ہوگا۔ اور اس کی ایک پہچان حدیث میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف، فا اور را، یعنی کفر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، پہچان لے گا، اور کافر اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ اور اس کی ایک پہچان یہ حدیث میں ذکر کی گئی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ جو بچے کی تصویر گردش کرے اس کی ایک ہی آنکھ ہے، دجال کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، آنکھیں دونوں ہوں گی، لیکن وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جو اس کی پہچان ہے۔
اور اس کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ اس کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر بے برکتی شروع ہو جائے گی، اور اس کے آنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال میں آسمان اپنی تہائی بارش روک دے گا، زمین اپنی تہائی فصل روک دے گی، اور دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک دے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار کو روک دے گی، اور تیسرے سال آسمان اپنی کل بارش کو روک دے گا اور زمین اپنی کل پیداوار کو روک دے گی۔ اتنا عظیم فتنہ ہوگا اور یہ صورتحال ہوگی دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے، اور مالک اس مشکل صورتحال کے اندر ہم اپنے جان و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔